اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس کی عبادت تہ دل سے کریں، تلاوت قرآن مجید، نمازیں، نافلہ، مستحبات، غربا و مساکین کی مدد، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم جب عید الفطر کے دن صبح اٹھیں تو گناہوں سے پاک و صاف اٹھیں۔ آئیے اسی کے ساتھ آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا آپ کی خدمت میں بھی ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ آپ سے گزارش ہے کہ مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والے سننے والوں کی خدمت میں اس بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا بند عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے سارا انتظام کر دیا ہے ہم بھی ویسے ہی اس انتظام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ نے اپنی برکتوں کا ایک سیلاب جاری کر دیا ہے کہ جو اس میں آئے ڈوب جائے، اور جتنے موتی چاہے اس بارش سے، اس سیلاب سے، جو کہا جائے رحمتوں کا سب جاری ہے، رحمتوں کا سمندر ہے، یہ سمندر ہے، جو چاہے اس میں سے جس طریقے سے موتی لے سکے۔ تو ایسے اعمال انجام دیں جس سے خدا راضی ہو، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ کے بندوں کو بھی اس مہینے میں راضی کریں، بخصوص اپنے والدین کو راضی کریں تاکہ خدا بھی راضی ہو اور ہمارے تمام اعمال اور تمام عبادتوں اور محنتوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے۔ آگا کیا تکبیرۃ الاحرام میں ہاتھوں کو کان تک لے جانا واجب ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دو۔ پہلا سوال ہے کہ تکبیرۃ الاحرام میں ہاتھوں کا کانوں تک لے جانا واجب ہے، مستحب ہے یا سنت؟ نہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے۔ میرے دو سوال ہیں، اگر اس کی آپ وضاحت کر دیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ پہلے تو کچھ میرے دوست پوچھتے ہیں جو نان مسلم ہیں کہ یہ آپ بلیک اسٹون کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جسے آپ حصوہ اجوت کہتے ہیں جو کعبے میں، اس کی پوری ہسٹری آپ بتا سکتے ہیں؟ اور دوسری سوال وہ یہ پوچھتے ہیں جو ہیں میرے دوست کہ جو قرآن میں 25 نام ہیں پروفٹس کے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں اور ائمہ کے پیغمبروں کے نام ہیں 25 سے زیادہ، مطلب جتنے 1,24,000 پیغمبر ہیں صرف 25 کے نام پتہ ہے، تو اور کسی کتاب میں یا توریت میں، انجیل میں، کسی میں ہے مولانا صاحب؟ اگر اس کی وضاحت کر دیں تو بہت بہت آپ کی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دو سوال ہیں ہمارے بھائی کے دہلی سے۔ پہلا سوال تو یہ حجر اسود کی حقیقت کیا ہے؟ حجر اسود یہ جو ہے یہ خانہ کعبہ میں نصب ہے، اور یقیناً اس کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور یہاں پر تو اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مکمل وقت درکار ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں کے مطابق یہ ایک ایسا پتھر ہے جو فرشتے کی صورت میں تھا، اور یہ آیا ہے اور جناب آدم کے ساتھ بھی تھا، اور پھر اس کی جو تاریخ ہے اس جناب ابراہیم کو یہ ملا، اور انہوں نے اس میں خانہ کعبہ کی دیواروں میں سے نصب کیا، اور کئی بار یہ ٹکڑے ہوا، ابھی بھی گوند کے سہارے سے ٹکڑا چپکا کے اس کو رکھا گیا ہے اس میں، اور چاندی کے اس کے فریم کے اندر وہ موجود ہے خانہ کعبہ میں۔ اگر اس کی تاریخ دیکھنا ہے تو وکی شیعہ فقہ جو ہے، شیعہ جو ہے، اس کے اوپر حجر اسود جو مذہب تشیع کی بنیاد پر وہاں پر لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں حجر اسود کی تاریخ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں
صرف 24 یا 25 انبیاء علیہ السلام کا نام ہے، بقیہ اور آسمانی کتابوں میں کیا 1,24,000 انبیاء کا یا کسی تاریخ میں یہ نام موجود ہیں؟ نام نہیں ہے، لیکن معتبر روایتوں میں سرکار رسالت مآب سے اور علامہ طباطبائی نے اس کے اوپر تحقیق کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں یہ مشہور ہے اور یقینی ہے کہ 1,24,000 نبی تھے جی، لیکن ان کے نام نہیں موجود ہیں. اور قرآن میں تو تقریباً 25 نام ہیں. اس کے علاوہ الگ سے جو تاریخی کتابیں وغیرہ ہیں وہ روایتوں سے نکال کے تقریباً 80 کے قریب نام جمع کیے گئے ہیں، اکٹھا کیے گئے ہیں. لیکن مشہور یہی ہے کہ 1,24,000 نبی تھے. جی. نام کہیں پر بھی موجود نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. جو ہمیں رسول دے اسے لے لیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں اسے لے لیں. اللہ کے رسول نے بتایا کہ 1,24,000 تھے جی، تو بس ہم نے مان لیا اور ہمیں اس میں شک کی بھی شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور ایمان رکھنا واجب ہے. ایمان رکھنا واجب. جی، اور آغا اسی کے ساتھ میں یہ نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، کسی کتاب میں کسی کتاب میں 1,24,000 کا ذکر تفصیل کا نہیں ہے. نہیں ہے، نام نہیں موجود ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ 11 اپریل کو میں اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں اور رمضان 14 اپریل سے شروع ہو رہا ہے، تو کیا مجھے رمضان کی پہلی تاریخ سے 10 رمضان تک رکنا ہوگا کہ روزے قضا نہ ہو، یا 11 اپریل سے ٹوٹل 10 دن مجھے رکنا ہوگا؟ اس کا پلیز وضاحت فرما دیجیے گا، جواب عنایت فرمائیے گا. شکریہ. یہ سفر کر رہے ہیں، رمضان جب طے شروع ہو، یہ اپنے شہر سے سفر کر رہے ہیں. ان کا قصد اگر 10 دن کا ہے تو ان کے لیے رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. آپ 11 اپریل کو اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ پہنچے جب وہاں پر اس دن سے آپ کا 10 دن شروع ہو جائے گا. نمازیں بھی قصر ہوں گی، روزے بھی قصر ہوں گے. لیکن آپ اگر 10 دن کی نیت کر کے جائیں گے تو نہ نماز قصر ہوگی نہ روزہ قصر ہوگا. تو اب 11 اپریل کو آپ پہنچ گئے اور 14 کو ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا ہے تو 3 دن آپ کی نمازیں پوری ہیں. اب اس کے بعد پھر 11 سے 21 اپریل کو 10 دن آپ کا پورا ہو رہا ہے. ماہ مبارک 14 سے شروع ہوا ہے تو 14 سے 21 جو 7 دن کا وقت بچ رہا ہے اس میں آپ روزہ رکھیے. اگر نماز پوری ہے تو روزہ بھی پورا ہے. آپ کا 10 دن کا 11 اپریل جس دن آپ پہنچ گئے ہیں اس دن سے 10 دن آپ کا قصد شروع ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ شاید آپ لوگوں کو اچھا نہ لگے، لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے پوچھا ہے یہ تقلید چینج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو مولانا آتے ہیں وہ تو بہت مشکل بتاتے ہیں کہ وہ تو بڑا مشکل ہے اور نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں، میں یہاں UAE میں ہوں اور کافی سال پہلے 11-12 سال پہلے آیا تھا. تب کیا ابھی بھی یہ مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے ہر سال لگ بھگ عید الفطر کے موقع پر کہ ہر کی تقلید کے حساب سے الگ الگ رہتا ہے. کسی کی آج ہوتی ہے، کسی کی کل ہوتی ہے، اور یہ ایک مشکل مرحلہ بہت پہلے سے آ رہا ہے جب سے ہم یہاں پہ ہیں. اور اس میں خاص کر کے جو سیستانی صاحب کی تقلید میں رہتے ہیں ان کا الگ رہتا ہے، باقی سب کا ایک طرف رہتا ہے. اس میں پریشانی یہ ہوتی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو بہت پہلے تو ان جنرل جو ہم نے سنا تھا، یہ میں کسی مولانا کی نہیں بتا رہا ہوں، کہ آپ کسی کی بھی تقلید میں جا سکتے ہیں اور کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کافی ٹائم پہلے یعنی 11-12 سال پہلے ہم نے پہلے سیستانی صاحب کی تقلید میں تھے اور چینج کر کے خامنائی صاحب کی تقلید میں آ گئے تھے. 10-11 سال ہو گئے لگ بھگ اس بات کو، تب سے ابھی تک اسی میں. اب یہ جیسے ہم نے مسئلہ یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اب مشکل یہ ہے کہ میری وائف شادی ہوئی، اب ان سے تو اب جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چینج نہیں کر سکتے، وہ سیستانی صاحب کی تقلید میں اب یہ بات معلوم ہوئی ہے. اب ایسے میں ایک ہی گھر میں 2 لوگ 2 دن عید منائے یا ایک روزہ رکھے عید منائے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اتنا پیچیدہ تو نہیں تھا. پہلے تو جنرل یہی کہتے تھے. اب آپ ہی اس کا حل بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے ایسی صورت میں، کیا کریں ہم؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ سوال کریں گے ہمیں برا لگ جائے گا. سوال تو اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کا حل علماء کرام یہاں پیش کریں. تو یہ بالکل برا نہیں لگا، آپ کا سوال بہت اچھا لگا.
آغا یہ ان کی شاید سمجھ کا کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ علماء نے کہا کہ تقلید چینج کرنا بہت آسان ہے. تقلید جو اس کے جو مراحل ہیں یا اس کے جو پرابلمز ہیں وہ ایک الگ پورا موضوع ہے. تو آپ فرمائیے کہ ان حالات میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عیدیں صرف یو ای میں نہیں، یہاں پر بھی ہمارے یہاں میرے گھر میں میں آغا خوئی کے مقلد ہوں، اعلیٰ اللہ مقام ہوں، میرے بچے آغا سیستانی کے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں اور عید میں جو ہے وہ 1 دن کا فرق ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے پہلا جو رخ ہے آپ کا تقلید بدلنے کا، تو تقلید نہیں بدلی جا سکتی کسی بھی حالت میں، مگر یہ کہ جو شرائط بیان کیے گئے کہ فاسق ہو جائے نعوذ باللہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، اگر وہ بے ایمان اور فاسق ہو گیا تو بدلا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس دنیا سے چلا جائے تو مرنے کے بعد، ورنہ تقلید نہیں بدلی جا سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے اس طریقے سے اتنا زیادہ کنیکشن نہیں تھا دنیا بھر میں کہ ہر جگہ کی خبر ہر جگہ پہنچ جائے، اور اس طریقے سے خبریں نہیں ملتی تھی. لوگ اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے شہر میں وطن میں چاند دیکھتے تھے اور اسی کے مطابق عید مناتے تھے. دنیا میں نہ جانے کتنی تاریخوں میں الگ الگ عیدیں ہوتی تھیں. جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال یہ بتائیے کہ 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، دونوں نے ایم ڈی کیا ہے، ڈبل ایم ڈی کر رکھا ہے، نہیں معلوم کیا کیا رکھا ہے. شوہر کو اسی بیماری میں ڈاکٹر کوئی دوا دیتا ہے، بیوی کو اسی بیماری میں ڈاکٹر کوئی اور دوا دیتا ہے. تو جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس سے مثال کے طور پر کہتا ہے کہ آپ یہ چیز کھا نہیں سکتے، بیوی سے کہتا ہے یہ چیزیں نہیں کھا سکتے. تو وہاں پر ہمیں اعتراض نہیں ہوتا کہ دونوں ڈاکٹر پڑھ کے آئیں، اپنے اپنے حساب سے دونوں نے ایک ہی بیماری ایک ہی مرض کے لیے الگ دوائیں دی ہیں، الگ نسخہ تجویز کیا ہے، الگ پرہیز بتایا ہے. وہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. مجتہدین کرام کے پاس حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، اپنی اپنی تحقیق اور اپنی اس بنیاد پر روایتوں سے جو نتیجہ ملتا ہے اس سے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اس سے وہ حکم بیان کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک گھر میں بھی 2 مجتہد کی تقلید کرنے والے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف عید ہی نہیں، بہت سے مسائل الگ ہو سکتے ہیں. یہ تو ہم صرف عید کو سوچتے ہیں، بہت سے مسائل الگ ہو سکتے ہیں. اگر ہم توضیح مسائل کو پڑھیں اور جانیں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اگر ایک کی عید ہے دوسرے کی عید نہیں ہے تو دوسرا سفر کر لے، کہیں چلا جائے ساتھ میں، دونوں کا روزہ نہیں رہے گا اگر اتنی مشکل آ رہی ہے. اور لیکن جیسے کہ آغا نے فرمایا کہ عام حالات میں تقلید چینج نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. سب کو السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ مجھے رات کو عجیب خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے میں سو کر اٹھتی ہوں تو میں اتنی اداس ہو جاتی ہوں کہ میرا من نہ کھانے کو لگتا ہے، نہ پینے میں لگتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو میرا من کرتا ہے. جبکہ میں نمازیں صبح پڑھ کر سوتی ہوں پھر بھی ان سب میں گرفتار ہو جاتی ہوں. میری مدد فرمائیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہمارا دل کسی نیکی کو کرنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے تو شیطان اپنے وسوسوں میں ہماری نیکی کو کم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کی کوششوں کو ناکامیاب کر اس نیکی کو انجام دیتے ہیں. تو کیا اس نیکی کا اجر ہمیں ملے گا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ جن کے روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کو ہر روزے میں قضائے عمری کی نیت کرنی چاہیے. تو کیا ہم رمضان ماہ مبارک کی روزوں کی نیت بھی یہی کریں گے؟ ذرا سب کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں. شکریہ، مہربانی، والسلام. پہلا سوال یہ ہے ان کا کہ خواب برے آتے ہیں، صبح اٹھتی تو اداس ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا اس کا جواب ہے؟ بہرحال انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی سب خواب میں آتا ہے. شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے کہ جو انسان کے ذہن میں گزرا کرتا ہے وہی خواب میں آتا ہے. اور ایسے بھی اگر انسان صبح کی نماز کے بعد سو رہا ہے تو اس وقت سونے کی ایسی ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کے میرے پاس فون بھی آتے ہیں بہت سے لوگوں کا کہ صبح کی نماز پڑھ کے سوئے اور خواب. تو اس وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو خیالات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں وہی سب کچھ خواب میں آتے ہیں. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انسان سورہ ناس پڑھ کے سوئے اور ان وسوسوں سے، ان خواب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ان کا جب بھی کوئی نیکی کرنے کا دل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کر پاتی ہیں.
خدا کا شکر ہے کہ یہ سمجھ جاتی ہیں کہ شیطان ان کو نیکی کی طرف جانے سے روک رہا ہے. جی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس چیز کی طرف توجہ پیدا کر لے کہ ہم نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن شیطان رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اور ہم اس رکاوٹوں کو کنارے ہٹا کے پھر بھی ہم اس نیکی کو انجام دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا. تو یقیناً اس میں بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. اللہ اس کا آپ کو نے، کیونکہ شیطان کو آپ نے اپنے قدموں سے روندتے ہوئے بھی آپ نے نیکی کو انجام دیا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو شیطان کی مخالفت کرنے کا اور دوسرے اس نیکی کو انجام دینے کا. یقیناً اس میں بھی اجر و ثواب ہے. تیسرا سوال ان کا ہے، جو روزے قضا ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ کسی کے، تو اس سلسلے میں ان کو جو نیت کرنی ہوتی ہے وہ قضا روزے کی نیت کرنی ہوتی ہے، تو ماہ رمضان کے سلسلے میں پوچھنے کیا نیت ہوگی؟ دیکھیے، اگر روزہ ہمارا یقینی طور پر قضا ہے تو ہمیں معین کر کے اس کی قضا کو انجام دینا ہے. معین کر کے، مثال کے طور پر میرا گزشتہ سال 10 روزہ چھوٹا کسی بھی وجہ سے، یا عورتوں کا چھوٹ جاتا ہے 7 روزے 8 روزے، تو اس طریقے سے تو انہیں معین کر کے میرا فلاں چھوٹا تھا معین کر کے انجام دینا ہے. اب اگر آپ کو کسی نے بتایا قضاء عمری کی نیت کرنے کو، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میرا کوئی بھی واجب روزہ میرے ذمے نہیں ہے. جب واجب روزہ میرے ذمے نہیں ہے اس وقت ہم نیت کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ میرے ذمے جو بھی روزہ واجب ہے، قضاء عمری کی نیت کر کے کہ میرے ذمے جو بھی روزہ واجب ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں اگر واجب ہے. اس طریقے سے کہہ کے انسان روزے کی نیت کر سکتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان کے روزے میں ہمیں اسی دن کے روزے کی نیت کرنا ہے. جی، کوئی قضاء عمری یا اس کی نہیں. البتہ ہمارے فقہا نے، ہمارے مجتہدین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم پہلی تاریخ کو ہی 30 تاریخ کی یعنی 30 دن کے روزے کی نیت کر لیں، پورے مہینے کی نیت پورے مہینے کی نیت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں گوا سے سلیم بول رہا ہوں، سلیم پٹھان. رمضان کا جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اگر اپنے بھائیوں کو دینا چاہیے تو کس طرح سے دیں؟ اگر رمضان میں دیتے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ زکوٰۃ و صدقے کا پیسہ دے دیے، لیکن اپنوں کو سب سے پہلے مدد کرنی چاہیے، تو کیسے دینی چاہیے اور کس طریقے سے دینی چاہیے؟ ذرا سماعت فرمائیے. زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقہ ہو، خمس ہو، اس کی رقم اگر کسی اپنے عزیز کو دینا ہے اور اس کا دل اس کو برا بھی نہ لگے تو کس طرح سے دینا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بتائے دیں نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور رقم بڑھا کے دیں یا کچھ دیکھیں، جب ظاہر ہے کہ اپنوں میں جن کا ہمیں خرچ چلانا واجب نہیں ہے، جی، جن کا نان و نفقہ دینا ہم پر واجب نہیں ہے، ہم ان کو یہ پیسہ دے سکتے ہیں. تو اب جب وہ ہمارے قریبی ہی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو معلوم ہوگا کہ کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم سامان کی صورت میں دے دیں، ان کو خرید کے دے دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. بڑھا کے دے دیں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں انتظار مدین نوگاں سادہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے مولانا صاحب اور جاوید بھائی کہ میں نے مدینے میں رہا اور میں نے ایران کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ حجاب نہیں کرتی، یعنی چہرہ کھول کے رکھتی ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ چہرہ پردے میں رہتا ہے. تو اس حالت میں کیا خیال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں نے ایران مدینے میں دیکھا کہ عورتیں جو ہیں بغیر برقعے کے رہتی ہیں، چہرہ کھلا رہتا ہے، اور ہمارے یہاں اسلام میں ہے کہ چہرے کو پردے میں رکھیں. جناب زینب نے بالوں سے ڈھکا، اور اس حالات میں کس طرح سے پردہ حجاب واجب ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم. یہ جو سوال ہے میں مختصر کر دوں کہ حجاب کے شرائط کیا ہیں، کہ اگر چہرہ کھولا تو کس حالت میں چہرہ کھول سکتے ہیں اور کن حالات میں چہرہ نہیں کھول سکتے ہیں. دیکھیے، حجاب جو واجب ہے، اسلامی شرعی حجاب میں چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے. یہ سب کا فتویٰ ہے، کوئی واجب نہیں ہے. اب یہ اپنے اپنے ملک کی ثقافت اور کلچر ہوتا ہے، اس تہذیب کے مطابق. ہمارے یہاں مثلا مشرقی ہندوستان میں اگر جا کے دیکھیں تو غیر مذہب والے بھی، مثلا ہندو مذہب میں بھی آپ دیکھیں تو وہ اس طریقے سے گھونگھٹ ان کا رہتا ہے کہ راجستھان میں، جی جہاں پہ بھی دیکھیے تو اس طریقے سے کہ وہ چہرہ پورا چھپائے ہوتے ہیں. جی، تو چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے.
ہاں چہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بال دکھائی دے، سب کچھ دکھائی دے، نہیں، بغیر زینت کیے ہوئے، یعنی سنگھار نہ ہو، کوئی نہ ہو، صرف اتنا حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، وضو کرتے وقت دھویا جاتا ہے، وہ حصہ اگر کھلا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خیال رہے کہ لیکن اس پہ کوئی بناؤ سنگھار زینت میک اپ نہ ہو. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. میرا نام الشبہ فاطمہ رضوی ہے. میں روشن نگر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم 9 سال کی عمر سے پہلے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. خدا حافظ. یہ بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، 9 سال کی نہیں ہوئی ہے، لیکن پوچھ رہی ہیں کیا 9 سال کی عمر سے، قمری حساب سے 9 سال کی نہیں ہوئی ہیں تو کیا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ بالکل رکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے بچوں نے پچھلے سال مجھے معلوم ہے 5 سال کی عمر کی تھی لیکن انہوں نے 20 روزے رکھ لیے. جی خود میرے گھر میں 4 سال کی بچی تھی، 4-5 روزہ رکھ گئی وہ. جی. اگلا سوال. السلام علیکم. میں کنیز فاطمہ حیدرآباد سے، تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں. پچھلے وقت بھی ایک سوال کی تھی، شاید میری باری ابھی نہیں آئی، پھر بھی میں ریپیٹ کرتی ہوں. اب اس طریقے سے 3 کویسچنز جمع ہو گئے ہیں. پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ مجھے آرتھرائٹس ہے اور قرآن کے عمل کرتے وقت میری جو قرآن شریف گھر پہ ہے وہ کافی ہیوی ہے. کیا ان حالات پہ میں کوئی پاکٹ سائز قرآن شریف جو بالکل ہی چھوٹی سی ہے پاکٹ سائز ہے، یا کوئی ایک آرا کا جو چھوٹے سنگلز رہتے وہ رکھ کے عمل کر سکتی ہوں شب قدر کے؟ اور دوسرا کویسچن میں میرے دماغ میں ہمیشہ رہتا یہ ہے کہ نماز شب جو پڑھتے ہیں ہم لوگ تو 8 رکعت اور 2 رکعت اور 1 رکعت ہے، اور پھر نماز جب عشاء کی نفیلہ ہے وہ اگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنا ہے انسٹیڈ آف 1 رکعت. تو کیا ان حالات میں پورے نمازیں جب بیٹھ کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ سب ڈبل پڑھنا پڑتا ہے، یا خالی یہ ایک نماز عشاء کے نفیلہ 2 رکعت پڑھنے کا احکام ہے؟ جیسا کہ جملہ 51 رکعت ہے تو اگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں عشاء کی تو 2 رکعت پڑھنا ہے انسٹیڈ آف 1 رکعت. میں تو پورے نفیلہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں کیونکہ آرتھرائٹس ہے، پیروں میں تکلیف کافی رہتی ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہم عبادتیں جتنا ہو سکا کرتے ہیں، کافی کوشش کرتے ہیں قرآن شریف اور اچھے کاموں میں اور مجالس اور درس وغیرہ سننے میں، مگر اس کے باوجود کیا ہم کچھ ٹائم کے لیے کچھ اپنے دل بہلانے کے لیے کوئی ایسے پروگرام یا کوئی ایسی سیریز دیکھ سکتے ہیں جس میں گانا بجانا نہ ہو اور جس سے تھوڑا بہت ٹائم پاس ہو جائے؟ چونکہ دوپہر کے بعد تھوڑا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تفریحاً کوئی ایسے سیریل یا کوئی ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں گانا بجانا یا کچھ غلط قسم کے کام نہ ہوتے ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور رمضان کی ساری نعمتوں سے نوازے. شکریہ. قرآن مجید چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو قرآن ہے، تو جب اعمال کرتے ہیں اگر چھوٹا قرآن مجید جو دستیاب پاکٹ سائز کا، اس کو سر پہ رکھ کے اعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جز جو قرآن ہوتے ہیں، ایک پارہ جو ہوتا ہے وہ بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک پارہ جو ہے وہ بھی لے کے کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز عشاء کی جو نافلہ ہے وہ ہم بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا اگر بیٹھ کے ہی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ہر نماز ڈبل کرنی ہے؟ نہیں، نماز عشاء کے لیے خاص حکم ہے کہ عشاء کے نافلے کو آپ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیے. جی. باقی نمازوں کے لیے مجبوراً انسان بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. جی. لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس طریقے سے بھی ادا کی جائے ویسے قبول ہے اور اتنی ہی کاؤنٹ ہوگی. اگر ہم نماز شب کو 11 رکعت بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہی 11 رکعت کاؤنٹ ہوگی. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن بھی ہے، احادیث کا بھی ورد ہے اور دینی احکام پہ بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن جب تھوڑی بوریت ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تو کیا ایسے سیریلز، ایسے پروگرامز جو کہ شائستہ ہوں اور غیر مہذب نہ ہو دیکھنا کیا صحیح ہے؟
بالکل دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنی قید و شرط آپ نے لگائی ہے اگر واقعاً وہ ساری قید و شرط پائی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے، آپ جو کہہ رہی ہیں انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ دل لگانے کے لیے نہیں، دل تو نماز میں ہی لگتا ہے، دل تو قرآن میں ہی لگتا ہے، دل تو دعاؤں میں ہی لگانا چاہیے ہمیں، ان چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے ہمیں۔ ہاں بوریت مٹانے کے لیے بھی بہرحال کیونکہ مزاج ایسا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے کریں، لیکن جتنی شرطیں آپ نے رکھی وہ ہونی چاہیے، اس میں وہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو لغو ہیں اور جو گناہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ناف کے نیچے کے بال 40 دن میں کاٹنا جائز ہے، مگر جن کو نہیں دکھتا وہ کیا کرے، اور اگر جن کو کم دکھتا ہے وہ بھی کیا کرے، بالکل نہیں دکھتا وہ کیا کرے، اور جن کو نہیں دکھتا وہ بھی کیا کرے، اور میں نے سنا ہے نماز بھی نہیں بنتی، تو پلیز مہربانی جواب دیجیے۔ ان کا سوال ہے زیر ناف جو بال 40 دن میں کاٹنا ضروری ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اور جن کو نہیں دکھائی دیتا وہ کیا کرے؟ کاٹنا مثلا تصور یہ ہے کہ مثلا بلیڈ سے اور اس طریقے سے نہیں، جو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، نورا ہوتا ہے اور ایسے صابن اور کیمیکل آتے ہیں جس کو لگا لے تو انسان کو نہیں بھی دکھائی دیتا تو بھی اپنے بدن کی صفائی تو کرتا ہی ہے، ان چیزوں کو استعمال کر کے ہیئر ریموونگ کریمز آتی ہیں جی وہ کریم سے وہ ہے وہ استعمال کر کے صفائی کریں، اور حکم یہی ہے کہ 40 دن میں ایک بار مردوں پر ضروری ہے اور 20 دن میں ایک بار خواتین پر ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نفیس موسوی حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ لے کے ٹیسٹ کروا سکتے کیا روزے پہ کچھ اثر پڑتا یا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ معلوم کرنے کا تھا۔ خدا حافظ، شکریہ۔ کہ حالت روزہ میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو یا ٹیسٹ کرانا ہو، دونوں صورتوں میں شرط یہی ہے کہ اگر روزے پہ اثر پڑ رہا ہے تو نہیں، یعنی کمزوری اگر ہو جا رہی ہے، اگر کمزوری آ جا رہی ہے اور بہرحال انسان کے جسم پہ اس کے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے جسم پہ اثر ہو رہا ہے، روزے پہ اثر ہو رہا ہے تو نہیں کر سکتے۔ بلڈ ٹیسٹ میں معمولاً ایک ہلکا سا نکلتا ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے تو وہ تو انجام دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 میں یہ دیا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مومنین کے لیے شفا کی کتاب ہے اور ظالمین کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے بہت ہی قہر کا ہے، اور اس میں یزید کا نام کافی پورا کھلا ہوا دیا ہے، تو ذرا سا پلیز آپ اس آیت کی اچھے سے وضاحت کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ عربی زبان چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کو ہم اپنے زبان میں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں خود، یہ جو ہماری بہن فرما رہی ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل یا اسراء کی 82 نمبر آیت ہے، اور اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا ہے، بے شک۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن مکمل طور سے مومنین کے لیے رحمت ہے، جی پورا قرآن رحمت ہے، کوئی آیت پہ چیلنج ویلنج نہیں ہو سکتا، پورا قرآن رحمت ہے، بے شک۔ اب اس میں ایک جو آیت ہے جملہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہاں پر جو یزیدوں کا لفظ ہے یہ نام نہیں ہے، یہ فعل ہے، کام ہے، یعنی ظالمین کو سوائے گھاٹا دینے کے اور وہ بھی زیادہ گھاٹا ہونے کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی اس قرآن کی آیتوں کا انکار کرے، 1 ہو یا 26، قرآن کا انکار کرے، وہ صرف نقصان اٹھائے گا۔ خدا اسی آیت میں کہہ رہا ہے یزید الظالمین، یعنی ظالمین کو سوائے گھاٹے کے، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے گا، لہذا اس میں اس ملعون کا نام نہیں ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ زیادہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد اظہر جہان آباد یو پی سے۔ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہے، بہت عرصے سے وہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، ماں کے پاس بچے پروان چڑھے بچپنے سے لے کے جوانی تک، ایک بچی ہے، اب
بچی کی شادی میں کیا باپ کی اجازت لینا ضروری ہے جبکہ باپ ساتھ میں رہتا نہیں، نہ ہی طلاق ہوئی؟ ولی کی اجازت بہرحال ضروری ہے. اگر بغیر طلاق کے میاں بیوی الگ رہ رہے ہیں اور لڑکی کی شادی کا مسئلہ آ جائے تو اس وقت کیا ولی کی اجازت ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس سے پہلے بہرحال اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ واقعاً بہت سخت مشکلات میں اور اضطراب میں یعنی انسان مجبور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اطلاع دینا، اس سے اجازت لینا ولی کی ضروری ہے، سرپرست کی ضروری ہے. اگر باپ دادا ہے تو دادا سے لے جائے اجازت اگر باپ نہیں دے رہا ہے تو جی. اور اگر باپ نہیں دے رہا ہے اجازت اور کفو ہے اور ساری مصلحتیں موجود ہیں، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان مصلحتوں کی بنیاد پر اجازت جو ہے وہ معاف تو نہیں ہوگی، لیکن بغیر اجازت کے اگر شادی ہو جائے گی تو نکاح صحیح ہے، صحیح ہوگا، لیکن واجب اور ضروری ہے کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو میں کیا ایک ہاتھ سے دونوں پیر کا مسح کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک ہاتھ نہیں چل رہا ہے؟ اگر کوئی مجبور ہے اور اس کا ایک ہاتھ نہیں چل رہا ہے تو ایک ہاتھ سے دونوں پیر کا مسح کر سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں بھائی جب ہمارا خدا نہ خواستہ دونوں ہاتھ نہ چل رہا ہو تو ہمیں حکم ہے کسی کو ہم نائب بنا کے اس سے مسح کروائیں. جی. تو یہاں تو اپنا ایک ہاتھ چل رہا ہے نا، اسی کو نعمت سمجھتے ہوئے اسی سے دونوں پیر کا مسح کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. میں عمران بول رہا ہوں گونڈی سے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی کو دختری میں ابھی ریسنٹلی 5 لاکھ روپے ملے ہیں. اب دختری تو یہ گفٹ ہوتا ہے جی، جو اسے اپنے بابا کی طرف سے ملتا ہے، تو کیا اس پر خمس واجب ہوگا، مجھے نکالنا ہوگا؟ پلیز مہربانی کر مجھے اس پہ گائیڈ کیجیے، کیونکہ گفٹ پر جہاں تک میں نے سنا ہے گفٹ پر خمس نہیں ہوتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوتا ہوں. جی خدا حافظ. ان کی زوجہ کو ان کے سسر کی طرف سے 5 لاکھ روپیہ ملا ہے گفٹ، اس پہ کیا خمس ہے؟ دیکھیے میراث جو ملتی ہے اس پہ خمس نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ اس نے نہیں دیا ہے، مثلا ہمیں اپنے باپ سے میراث مل رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ خمس ادا نہیں کرتے تھے، تو ہمیں پھر اگر جو کچھ مل رہا ہے تو ہم ان کو نجات دینے کے لیے ہم خمس ادا کر دیں تو بہتر ہے، لیکن جو میراث کے طور پہ ملا ہے وہ نہیں. دوسرا جو آپ نے یہ کہا کہ گفٹ، تو گفٹ پر خمس ہے اگر وہ 1 سال تک رکھا رہ گیا اور ویسے ہی رکھا ہوا ہے، آپ کو کوئی کپڑا ملا، آپ کو کوئی کتاب ملی، کوئی سامان ملا اور یا کیش ملا، جو بھی ہے جی، اگر وہ ہے وہ رکھا ہوا ہے تو خمس کی تاریخ آ گئی تو اس پر خمس ادا کیا جائے گا. یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی دامت ظلہ کا فتویٰ ہے. البتہ آغا خامنئی کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے کہ گفٹ اور ہدیہ اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام محمد شجاع الدین ہے، میں تلنگانہ ورنگل سے بات کر رہا ہوں. میرے کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا. ایک بیٹی ماشاء اللہ 13 سال کی ہے، ابھی پڑھی نہیں یعنی جوان نہیں ہوئی. اس سلسلے میں مولانا سے دعا یا کچھ بھی وظیفہ ہو اس کے لیے طلب کر رہا. آمین. وعلیکم السلام. اپنی بچی کے لیے دعا چاہتے ہیں ہمارے بھائی. بہترین دعا یہ ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، یہ بہترین دعا ہے، اور وہی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں کامیاب ہوئی اور ہر طریقے سے سلامتی سب کچھ لے آتی ہے. ناظرین کرام، اس پہ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.